11 ذیقات کو جناب مسلم بن عقیل تشریف لائے. کہاں پر؟ کوفے میں. اور پھر اس کے بعد بیعت کی. 15 سے 18 ہزار لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر اس کے بعد واقعات یہ آئے کہ عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گیا کہ حسین بن علی مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. اب یہاں پر کوفے والوں کا کردار ہے کہ جو بہت زیادہ برے الفاظ میں کوفے والوں کو یاد کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سجاد نے اور بی بی زینب نے جب یہ قافلہ پہنچا کربلا کے بعد کوفے، تو کوفے والوں کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا. لیکن وہ ان کوفے والوں کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور مدد سے منہ موڑ لیا. اب یہ قیامت تک کے لیے کوفے کو آپ برا مت کہیے. اسی کوفے میں توآ جیسی تنہ تنہ اکیلی خاتون بھی ہے. اسی کوفے میں حبیب بن مظاہر بھی ہیں. اسی کوفے میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی ہیں. اسی کوفے سے تمام کے تمام لوگ جو شہداء کربلا ہیں. مدینے کے شہداء واقع کربلا میں بالکل نہیں ہیں، مگر یہ کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے جتنے شہداء ہیں وہ سب کے سب کوفے سے ہیں. اور وہ کوفے کے وہ لوگ جو بہت بڑی تعداد جو یمن سے کوفے آئے تھے جناب امیر المومنین کی دور امامت اور دور خلافت میں. لہٰذا جناب مسلم بن عقیل 11 ذیقات کو جب آئے تو جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں مہمان بنے. اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی کہ ہمارے ساتھ بیعت کر لی ہے، لہٰذا کام یہ کیا جائے کہ اب کسی طرح سے کوفے کے انتظام کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے. اگر اب یہ آپ اس بات کے اوپر ذرا توجہ کیجیے اور کوفے والوں کی مرتبے کو اور سطح کو معین کیجیے اس واقعے کے ذریعے جو اب بتا رہا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ کیا راز پوشیدہ ہے اس میں کہ حسین کوفے نہ پہنچ پائیں. اس کا مطلب ہے کہ کوفے کی ذہنیت یہ ہے کہ اپنے مولا کو دیکھ کر اب یہ کسی کے قابو میں نہیں آنے والے. یہ کوفے والوں کا مثبت تعریفی پہلو ہے. اگر جو شخص اپنے مولا کو دیکھ کر ایک جوش جذبے کا مظاہرہ کرے تو یہ تعریفی پہلو ہے. اگر مولا کو نہ دیکھے، اپنے سر پر تلوار دیکھے، تو امام حسین کا ساتھ چھوڑ بھی سکتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کوفے والوں کی محبت تھی امام حسین کے ساتھ، یہ کس مرحلے پر تھی؟ محبت کے مرحلے پر تھی یا تشیع کے مرحلے پر تھی؟ یہ خود ایک بحث ہے. تو یہ جو سب ایک عجیب انداز سے بھر بھر کے باتیں کہی جاتی ہیں، آپ ان کو مت سنا کیجئے. یہ تاریخ ہے، یہ روایات ہیں، یہ مقاتل ہیں. ایک ایک مرحلے پر بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ چیزوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو تاریخ کے اوراق سے، صفحات سے نکال کر اس پر گفتگو کی جائے. تو یہ میرے خیال سے آپ اس بات کو سمجھ گئے. یہ جو اتنی طاقت لگائی جا رہی ہے، اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ حسین کوفے نہ پہنچے، واقعہ آپ کے سامنے ہور کو بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ بغیر حسین ابن علی کے جذبات کی ایک سطح پر ہے، بڑے مدھم ہیں، بڑے دھیمے ہیں. اور اگر حسین کوفے پہنچ جائیں تو جذبات کی سطح ایک اور ہو جائے گی. مولانا پھر یہ جناب زینب نے کیوں نفرین کی اور جناب زینب نے کیوں بددعا دی؟ امام سجاد کیوں غضب میں تھے؟ امام سجاد کیوں جلال کے عالم میں تھے؟ شہزادی کیوں جلال کے عالم میں تھی؟ بالکل حق ہے جلال کے عالم میں. تم لوگوں کی وجہ سے سید الشہداء شہید ہوئے، یہ جو تم لوگ موجود ہو. لیکن کوفہ اگر دنیا میں کوئی اور جگہ ایسی ہوتی تو آپ کے اور ہمارے آخری آقا جب تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو مسجد کوفہ میں قیام فرمائیں گے. اور وہ جو آپ سنتے ہیں کہ ادارے کا کام بھی کوفے سے ہوگا، امام کا بیت الشرف بھی کوفے میں ہی ہوگا. اگر کوفہ اتنی معمولی جگہ ہے تو کوفے کے ساتھ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. کوفے کے اندر جو 1 درہم صدقہ کرے گا کئی گنا ثواب ہے اس کا. نجف میں جو 1 درہم صدقہ کرے گا کسی بھی جگہ پر گلی کوچے میں کسی کو بھی دے گا تو اس کا کئی گنا ثواب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سرزمین اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے کوفہ. لہٰذا جناب مسلم 11 ذیقات کو پہنچے اور ہانی ابن عروہ کے گھر میں مہمان رہے. خدا آپ کو ہم کو سب کو بار بار نصیب کرے مسجد کوفہ کی زیارت. آپ جب جائیں گے تو جب داخل ہوں گے تو دائیں طرف جناب مسلم بن عقیل کا حرم مطہر ہے، اور جب مسلم کے حرم کی روضے کی طرف منہ کر کے آپ قبلہ رخ ہو کر زیارت پڑھیں گے تو آپ کی پشت پر جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے، وہیں پر جناب مختار کا بھی روضہ ہے. تو اب یہ لوگ پوچھتے ہیں، چلتے چلتے بتا دوں کہ جناب مختار کی زیارت کیوں نہیں ہے. بھائی ہر ایک مرتبہ ہے. جناب مختار کی قبر فاتحہ پڑھیے آپ جا کر، اور لیکن مسلم بن عقیل کی قبر پر جا کے زیارت پڑھیے. مرتبہ الگ الگ ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ اکٹھے ہوتے گئے لوگ، 15 سے 18 ہزار بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ پر. واقعہ یہ ہوا کہ اب یہ واقعہ تاریخ میں مختلف انداز سے، بعض کہتے ہیں شریک ابن عور حمدانی حارثی، بعض کہتے ہیں ہانی ابن عروہ. دونوں میں سے کوئی بیمار ہوا. شریک بیمار ہوئے، ہانی کے گھر میں تھے، یا ہانی بیمار ہوئے اپنے گھر میں تھے. بہرحال تاریخ میں یہ واقعہ مختلف انداز سے نقل ہوا ہے. کیونکہ بہت بڑا صحابی تھا شریک ابن عور،
اب سن لیجیے اب بات کو، شریک ابن عور یا تو بیمار ہوئے یا ہانی ابن عروہ. میں نے کہا نا تاریخ ہے، لیکن آپ یہ پریشان نہ ہو جائیے گا، اس وجہ سے بتاؤں گا مولانا نے تو کہا تھا کہ شریک بیمار ہوئے، یہ ہانی کہاں سے آ گئے؟ دونوں کتابوں میں ملتا ہے. اہم ترین مسئلہ کیا ہے کوفے کا کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد ہٹ جائے جو بڑا ظالم و جابر حکمران ہے تو کوفے کے لوگ ایک آزادی کا سانس لیں گے اور پھر مولا حسین کے آنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور مسلم آپ کے ساتھ لوگ ہو جائیں گے. لہٰذا جب پتہ چلا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ شریک ابن عور حمدانی حارثی یہ بیمار ہے ہانی کے گھر میں اس روایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں واقعے کو اب، تو عبید اللہ ابن زیاد آئے، شریک کو دیکھنے کے لیے. یہاں سے آپ سمجھیے ذرا ذہنیت کو، تاریخ واقعاً بڑی عجیب ہے، اور آپ تاریخ کے اندر جو گزر گئے 1000 سال 2000 سال پہلے سیاسی واقعات ان کو آپ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے. یہ شریک ابن عور حمدانی حارثی کون ہے؟ جمل و صفین میں مولا علی کا صحابی ہے. یہ بات عبید اللہ کو پتہ ہے، عیادت کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ سوچنا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام تواریخ نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تاریخی پیمانے کچھ مختلف تھے، لوگ ایسے تھے کہ چاہے سیاسی لحاظ سے آپ کے مخالف ہوں، آپ کوفے کے گورنر ہیں صاحب، آپ کو شام سے بھیجا گیا ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ بڑے مکرم و محترم ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا شدید اختلاف ہے، دشمنی اور بغض و کینے کی اور نفرت کی حد تک ان لوگوں سے. جمل صفین میں علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے، لیکن شریک ابن عور حمدانی کا مرحلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے تو سماجی لحاظ سے مسئلہ صحیح نہیں ہے. یہ قبیلے کا سربراہ ہے، قبیلے کے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. خوب غور سے سنیے گا ان باتوں کو. تو کوفے کو سمجھنا، کوفے کے اوپر ایک کہنا کہ صاحب کوفے کے لوگ یہ تھے. اب کوئی کہے مجھ سے کہ یہ تو خود بنو ہاشم کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوفے کے لوگوں کے ایمان پر، ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہوا ہے واقعہ، لیکن میرا مسلسل کہنا یہ ہے کہ کوفے کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ حضرات نے معذرت کے ساتھ سمجھ رکھا ہے، اور ہر وہ کوئی بھی آ کر کے کوفے کے بارے میں کچھ بات کہہ دے. لہٰذا کوفہ ایک بڑی مشکل اور بڑی کمپلیکیٹڈ جگہ ہے. اس کے جو ڈائنامکس ہیں، اس کے جو رہن سہن ہیں، اس کے جو روابط ہیں، ان کے لوگوں کی جو شعور اور عقل ہے، ان کے جو جذبات اور احساسات ہیں، ان کا جو پرسیپشن ہے، چیزوں کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور پھر امیر المومنین کے زمانے میں جو کوفے کے بارے میں کہا جاتا تھا کوئی کوفی اگر ہے تو اس کی علامت کیا ہے، یہ خود اپنے مقام پر بحث ہے.